أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا، آپ کا ان لوگوں کو ڈرانا اور نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں. وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. سورے کے شروع سے لے کر کے یہاں تک سورے کی ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے کتاب ہدایت ہونے کو بیان کیا. اس کے بعد اس کتاب ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے بندوں کا تذکرہ فرمایا. ان کی مخصوص صفات ذکر فرمائی اور پھر اس کے بعد میں اس کتاب ہدایت کا انکار کرنے والوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں. اس آیت سے لے کر کے آگے 15 آیتیں اس میں انہی کا تذکرہ ہے. پھر جو قرآن کریم کا انکار کرنے والے ہیں، اس کی ہدایت کا انکار کرنے والے ہیں، ان کے دو گروہ ہیں. ایک تو وہ جو کھلم کھلا اس کا انکار کرتے ہیں، قرآن کی اصطلاح میں ان کو کافر کہا جاتا ہے. اور دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو کھلم کھلا انکار تو نہیں کرتے، بلکہ اپنے دنیاوی مقاصد کی بنیاد پر، اس کی بنا پر دل میں ان کا جو عقیدہ اور ان کا جو یقین ہوتا ہے اس کو چھپائے رکھتے ہیں. جب مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم قرآن کو اور اس کی ہدایت کو مانتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور جب کفار کی مجلسوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہم تو ان کا مذاق اڑانے کے لیے، ان کی راز کی باتوں کو معلوم کرنے کے لیے ان سے ملتے جلتے ہیں.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دلی خواہش تھی اور دلی تمنا تھی کہ جتنے انسان ہے وہ سب کے سب اسلام لے آئیں، ایمان میں داخل ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے اندر یہ بتلا دیا کہ یہ ایمان، یہ ہدایت، یہ ایسی دولت نہیں ہے کہ ہر آدمی اس کو پا سکتا ہے، بلکہ ایمان کی نعمت کا بٹوارا ہو چکا۔ جس آدمی نے اس میں سے حصہ پایا وہی آدمی آپ کی بات کو قبول کرے گا اور مانے گا، اور جو آدمی اس سے محروم رہا، بدقسمت ہے، تو وہ آدمی آپ کی اطاعت کی طرف نہیں جھکے گا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو تو نہیں مانتے، لیکن قرآن سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو آپ کا ان کو ڈرانا کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ لوگ حقیقتاً اپنی جو آسمانی کتابیں ہیں اس پر بھی ایمان نہیں ہے، اس لیے کہ ان سابقہ کتابوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد اور وعدہ موجود ہے، بلکہ سابقہ انبیاء علیہ السلام سے بھی یہ عہد لیا گیا تھا کہ تم بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ تو اب ان کی کتاب میں جو لکھا ہوا ہے، ان کی نبی کی جو نصیحت ہے، جس کے ماننے کا وہ اقرار کر رہے ہیں، ان کی باتوں کو، ان کی کتاب کی تعلیمات کو نہیں مان رہے ہیں، تو پھر آپ کی بات کو یہ کیسے تسلیم کریں گے اور کیسے مانیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات کے اندر تسلی بھی دی گئی کہ یہ جو ہٹ دھرمی پر اتر آئے ہیں، ضد پر اتر آئے ہیں، آپ کی محنت کی وجہ سے ان کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، لیکن آپ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مایوس مت ہوئیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر فرما دیا آپ جو ان کو نصیحت کر رہے ہیں، آپ کی نصیحت کا فائدہ سامنے والے کو ہو یا نہ ہو، آپ کی دعوت، آپ کا ان کے سلسلے میں فکر کرنا، ان کو حق کا پیغام پہنچانا، یہ جو کوششیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، ان کوششوں کا ثواب اور اجر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ملے گا۔ اب سامنے والا آپ کی بات قبول کرے تب بھی ملنے والا ہے، سامنے والا انکار کرے تب بھی حضور کو ثواب ملنے والا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں صورتوں کے اندر فائدہ ہے، اسی لیے قرآن کریم کے اندر کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کے ہٹ دھرم اور منکر لوگوں کو دعوت دینے سے روکا ہو اور یہ کہا ہو کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، چھوڑیے ان کو دعوت مت دیجیے۔ ایسی کوئی ایک آیت قرآن کریم کے اندر نہیں ہے، اس لیے کہ جو ماننے والے ہیں ان کو دعوت دینے کے اندر بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اجر ملنے والا ہے، اور جو نہیں ماننے والے ہیں ان لوگوں تک بھی دعوت کا پیغام پہنچانے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب اور اجر اللہ کی طرف سے ملنے والا ہے۔ اسی لیے کبھی بھی قرآن کریم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی آدمی کے پاس جانے سے، دعوت کا پیغام پہنچانے سے، دین اور اسلام کی بات پہنچانے سے روکا نہیں گیا، منع نہیں کیا گیا۔ اب یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات نہیں مان رہے ہیں، کیا یہ جو آیات کفار کے بارے میں آئی ہے سارے کفار کے بارے میں ہے؟ نہیں، یہ آیات سارے کفار کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ہم آئے دن دیکھتے رہتے ہیں کہ اسلام کی ریسرچ کر کے، اسلام کے بارے میں معلومات کر کے، اسلام کے متعلق پڑھ کر کے لوگ ہر دن اسلام کے اندر داخل ہوتے رہتے ہیں، بلکہ یہ تو ان کفار کے بارے میں ہے جو ہٹ دھرمی اور ضد اور تکبر اور کج رائے کی وجہ سے
حق معلوم ہو جانے کے باوجود بھی ضد کی وجہ سے اپنے کفر پر جمے ہوئے ہیں اور حق کو قبول کرنا نہیں چاہتے. صحیح واضح دلائل ان کے سامنے آنے کے باوجود ان دلائل کو دیکھنا نہیں چاہتے. ان لوگوں کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ آدمی ایمان نہیں لائے گا، کفر پر ہی یہ جان دینے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی ہے. ان الذین کفروا سواء علیہم، آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا ایسے لوگوں کے بارے میں برابر ہے جو ایمان لانے والے ہی نہیں ہیں. ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے دوسری آگے والی آیت کے اندر اس کی وجہ بتا دی. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے دل پر، ان کے کانوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. اب دل ہوتے ہوئے، کان ہوتے ہوئے بھی نہ حق بات کو سمجھ سکتے ہیں، نہ حق بات سن سکتے ہیں، اور نہ ہی حق دلائل دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کو بے راہ کر دیا. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھ کو اس طریقے سے اشارہ کر کے بتلایا کہ دل انسان کی ہتھیلی کی طرح ہوتا ہے، ہاتھ کی طرح ہوتا ہے. آدمی جب گناہ کرتا ہے تو جس طریقے سے ایک انگلی بند ہوئی، ایسے ہی دل سکڑ جاتا ہے. جب دوسرا گناہ کرتا ہے، 2 انگلیاں جس طرح بند ہوتی ہے، دل اور سکڑ جاتا ہے. ایسے ہی جب آدمی گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو دل سکڑ جاتا ہے، جس طریقے سے 5 انگلیاں بند ہونے کے بعد پوری مٹھی بند ہو گئی، ایسے ہی دل سکڑ جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر وہ آدمی توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ دھل جاتا ہے اور اس کا دل صاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر توبہ کرنے کے بعد پھر کوئی گناہ کر لیا تو اور ایک نقطہ اس کے اوپر لگ جاتا ہے. بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ وہ جو پہلا نقطہ ہوتا ہے وہ پھیل جاتا ہے، اور کوئی گناہ کرتا ہے تو اور پھیل جاتا ہے. اس طریقے سے یاد رکھنا چاہیے، نیکی کو کھینچتی ہے، اسی طریقے سے گناہ کو کھینچتا ہے. آدمی نے گناہ کرنے کے بعد اگر توبہ نہیں کیا تو اس گناہ کی نحوست سے دوسرے گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے. ایسے ہی نیکی کرتا ہے تو اس کی برکت سے دوسری نیکی کی توفیق ملتی ہے. اسی لیے جب گناہ کرتے کرتے وہ سیاہی پھیلتی چلے جاتی ہے اور اس کے سارے دل کو اپنے اندر لے لیتی ہے تو گناہ کا ایک کور اس کے دل پر چڑھ جاتا ہے. اب نتیجتاً جب پورا دل اندر ہو گیا اور سیاہی باہر ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ختم اللہ علی قلوبہم، گناہ کی نحوست کی وجہ سے، اس کی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے جو گناہ کرتا چلا گیا، جب پورا دل سیاہ ہو گیا تو اس گناہ کے کور پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں. مہر دنیا کے اندر کسی بھی چیز پر لگائی اس لیے جاتی ہے تاکہ کوئی باہر کی چیز اندر نہ جانے پائے اور اندر کی چیز باہر نہ آنے پائے. جب اللہ تعالیٰ نے کافر کے دل پر مہر لگا دی تو اب ایمان اور اچھی بات نہ اندر اترتی ہے، نہ اس کے اندر کا کفر اور گناہ باہر آ سکتے ہیں. اسی حالت کے اندر پوری زندگی گزارتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے. اس آیت کے اندر آخری بات یہ سمجھنے کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں کو ذکر فرمایا، دل، کان اور آنکھ. دل اور کان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، دل پر اور کان پر مہر لگائی، وعلی ابصارہم غشاوہ، آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. آنکھوں کے لیے مہر کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، آنکھوں کے بند کر دینے کا لفظ استعمال نہیں فرمایا. اس طریقے سے فرق کیوں کیا گیا؟
دل کے اندر جو وساوس اور خیالات آتے رہتے ہیں اس کی کوئی ایک سمت اور ڈائریکشن متعین نہیں ہے کہ سامنے سے آتے ہیں، یہاں سے آتے ہیں، وہاں سے آتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان کے کانوں میں جو آواز پڑتی رہتی ہے اس کا بھی کوئی ایک سمت اور ڈائریکشن نہیں ہے، کسی بھی طرف سے آواز آ سکتی ہے اور خیالات دل کے اندر آتے رہ سکتے ہیں۔ اسی لیے اس کو بند کرنے کا، روکنے کا ایک ہی طریقہ تھا، وہ مہر لگا کر کے۔ اور آنکھوں کے لیے، آنکھیں تو صرف سامنے کی طرف دیکھتی ہیں، آنکھوں سے بازو نہیں، اس طرف نہیں، پیچھے نہیں، اور اس کو دیکھنے سے روکنے کے لیے مہر لگانے کی ضرورت نہیں تھی، صرف پردہ ڈال دینا کافی تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل اور کان کے واسطے مہر کا لفظ استعمال فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم۔ اور پھر جب آنکھوں کا تذکرہ کیا تو پردے کا لفظ ذکر فرمایا، وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سیدھے راستے پر رکھے، گمراہی سے حفاظت فرمائے، پوری زندگی اطاعت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آئندہ درس انشاءاللہ 13 نومبر کو ہوگا۔